میں آپ سے کہتا ہوں آپ حاجی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، ولی بن جاؤ، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں تو آپ ولایت سے بھی ولایت بھی آپ سے چھین لی جائے گی۔ ولی بھی ہو کر کے اگر ماں باپ کو ناراض کیا تو ولایت بھی کام نہیں آئے گی، ولایت بھی چھین لی جائے گی۔ ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا۔ رات رات بھر قرآن پڑھو، کوئی قبولیت نہیں ہے۔ پوری پوری زندگی تہجد پڑھو، سجدے میں گزارو، ماں باپ کو ناراض کیا، کچھ نہیں ملنا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کے سجدے قبول نہیں کرتا جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا۔ بلکہ میرے عزیز، ماں باپ تو وہ چیز ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہے تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ بھی نہیں آتا۔ مرتے وقت زبان پہ ان لوگوں کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ بلکہ میں اور آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے بھائی، میں اور آپ کوئی چیز، ہمارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ صحابی کی بات کروں، صحابی رسول، نبی کے صحابی، ہر صحابی جنتی حضور کا۔ ایک صحابی تھے موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ ولیوں سے بھی بڑا مرتبہ، غوث و کتب سے بھی بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ، فلاں جوان ہے نا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، وہ سکرات کی حالت میں، ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ بات کرتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑتا ہے، رو رہا ہے وہ کہ میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ زندگی میں ہزار ہزار بار روز کلمہ پڑھو، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو مرتے وقت کلمہ بھول جاتا ہے آدمی۔ یہ بات ہے۔ آج ہمارے جوان تو ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ قیامت میں پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا اور اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، ان قریب جنت میں جانے والا ہوگا، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا، ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی، گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا منہ کے بل گھسیٹتے اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ کہے گا مولا یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پہ کیا لکھا تھا؟ اللہ فرمائے گا ایک بار تو نے ماں کو ڈانٹا تھا، وہی گناہ لکھا تھا جس نے تیری زندگی کی ساری نیکی کو ہلکا کر دی۔ یہ اگر بات کرنا ہے نا ماں باپ سے، اسلام یہ کہتا ہے ماں باپ سے بات کرنا ہے تو پہلے ان سے اجازت لو، بے اجازت بات نہیں کر سکتے، یہ ادب ہے ماں باپ کا۔ سیٹ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، جو چند روپے کی نوکری دیتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، ان کو ڈانٹتے ہو اور کیا سوچتے ہو ہم مسلمان ہیں، مرتے وقت کلمے سے محروم رہیں گے وہ لوگ، چاہے ہر سال حج کرے، ہر سال عمرہ کرے، کچھ بھی کرے، صحابی کے مرتبے کو تھوڑی پہنچ سکتا کوئی، شہید بھی ہو جائے تو صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک صحابی دوڑے، یا رسول اللہ ہمارا بھائی انتقال کر رہا ہے، سکرات میں ہے، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، حضور کرم فرمائے۔ آقا غیب دا نبی نے فرمایا اس کی امی حیات ہے، اس کی ماں زندہ ہے؟ ہاں آقا زندہ ہے۔ سرکار نے میں اس کی ماں کو بلاؤ، ان کی امی آئی، آقا نے فرمایا یہ فلاں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا حضور بہت اچھا ہے لیکن میں اس سے ناراض ہوں، اس نے میرا دل دکھایا ہے۔ کیا دل دکھایا؟ کہ میں نے کوئی مشورہ دیا، پھر اس کی بیوی نے مشورہ دیا تو میرا مشورہ چھوڑ کے بیوی کا مشورہ قبول کر لیا، مجھے تکلیف ہوئی۔ سرکار نے فرمایا معاف کر دو۔ کہا یا رسول اللہ نہیں مجھے بہت تکلیف، میں اس کو معاف نہیں کروں گی، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ ہائے ہائے، سرکار نے فرمایا نہیں معاف کرو گی؟ کہا نہیں۔ آقا نے فرمایا ایک کام کرو، جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ، جنگل سے لکڑیاں لاؤ۔ جب صحابہ ہٹنے لگے تو ماں تھی نا، ماں، حضور یہ لکڑیاں کیوں منگا رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں یہ لکڑی جلا کر تیرے بیٹے کو میں اس میں زندہ جلا دوں گا۔ ماں کی ممتا تڑپ گئی، آقا میرے بچے کے ساتھ ایسا نہ کرے نا، آپ میرا بچہ ہے نا۔ سرکار نے مسکرا کے کہا بڑی بی، جب دنیا کی آگ میں اپنے بچے کو نہیں دیکھ سکتی تو جہنم کی آگ میں اپنے بچے کو تو کیسے دیکھے گی؟ دنیا کی آگ میں تو نہیں دیکھ رہی تو وہ تو بغیر کلمے کے جائے گا تو کیا ہوگا؟ عرض کی حضور ایسا ہے؟ ہاں۔ پھر حضور میں نے اس کو معاف کر دیا۔
ادھر ماں نے کہا معاف کر دیا، دوسرے صحابی دوڑے یا رسول اللہ مبارک ہو، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ، یہ ہے ماں باپ کا۔ ہم شیطان کے چکر میں ہیں، شیطان کے فریب میں، شیطان نے ہمیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، ہمیں کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے۔ دین کیا، دھرم کیا، مذہب کیا، مسلک کیا، بس ایک دھن ہے، دنیا دنیا دنیا، اپنی موج اپنی مستی نہیں۔